السلام علیکم۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ میرے ساتھ ہوا، اور آئی مسٹ شیئر، کیونکہ اس واقعے سے جو چیزیں لنک ہیں وہ بہت پہلے ہوا تھا۔ میرے خیال میں میرے مراقبہ شروع ہونے سے دو تین سال کے اندر یہ ہوا تھا، اور ابھی تک جو ہے نا وہ جو چیزیں مجھ سے کہیں گئی تھیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ میں رات کو جو ہے نا وہ پڑھ رہا تھا اپنا، جس طرح سے نارمل میں پڑھتا ہوں مراقبے میں جو ہے میں درود میں نے کلیئر ہی کہا ہے کہ میں درود کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا تھا، درود ابراہیمی اور پھر مجھے درود خضری بتایا گیا تھا، تو یہ دونوں درود کے علاوہ میں کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ تو میں رات کو جو ہے نا وہ پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے جو ہے نا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کسی انٹرویو کی لائن میں لگا ہوا ہوں۔ میرے ہاتھ میں جو ہے نا فائل ہے ایک، اور یقیناً فائل میں کچھ چیزیں ہوں گی، ڈاکومنٹ ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ جو ہے میں جو ہے لائن میں لگا ہوا ہوں۔ لائن آواز جو ہے نا بہت لمبی لائن تھی، یہ نہیں کہ میں ہی کھڑا ہوا تھا، باقاعدہ جو ہے نا نام لا کے جو ہے نا پکارا جاتا تھا، وہ بندہ جاتا تھا۔ کوئی ایک بڑی اچھی سی جگہ تھی، کچھ کمرہ ٹائپ کا، بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا کمرہ ومرہ۔ تو وہ اس میں جاتے تھے، اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم، اور پھر وہ لوگ جو ہے نا واپس جو ہے نا چلے جاتے تھے، پھر نام پکارا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے بہت لمبا ایک پروسیس چل رہا تھا، اور اتنا وہ جو ہے واضح تھا، اتنا جو ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح کیا ہوا۔ میرا بھی نام پکارا گیا کافی دیر کے بعد، میں نے بھی اپنی فائل اٹھائی اور اس کمرے میں جو ہے نا میں چلا گیا۔ تو وہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے کہ دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے یا تین بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے میرا نام پکارا، عارف احمد خان ولد۔ میں نے کہا جی۔ ولدیت پکاری، میں نے کہا جی۔ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹ لائے ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم کون سے ڈاکومنٹ تھے میری فائل کے اندر، نہ میں نے دیکھا تھا نہ میں نے چیک کیا تھا۔ میں نے کہا جی۔ میں نے فائل ان کو دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز پلٹتے رہے، دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ جائیے، ہم آپ کو دوبارہ جو ہے نا کال کریں گے۔ میں نے کہا جی۔ میں چلا گیا، پیچھے وہی لائن تھی، لگے ہوئے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح جو ہے نا میں آفس جانے کے لیے جو ہے، یعنی ایک اگلے دن تو نہیں، ایک دو دن کے بعد جو ہے نا، اب میرے ذہن میں جو ہے نا میں بس میں جب بیٹھا دفتر جانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ یار میں نے کہاں انٹرویو دیا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انٹرویو کہاں دیا ہے، کس کو میں نے فائل دی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اچھا یہ پتا ہے کہ میں گیا ہوں، میرا نام پکارا ہے، میں بیٹھا ہوں، مجھ سے بات ہوئی ہے، یہ سب چیزیں مجھے یاد ہیں، لیکن کہاں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے بہت ذہن پہ زور دیا لیکن مجھے نہیں معلوم۔ میں پھر بھول گیا اس واقعہ کو جو ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایک آدھ مہینے کے بعد جو ہے میں میرا تو روٹین وہی تھا، تو پھر جو ہے وہ مراقبے کی حالت میں جو ہے نا میں نے دیکھا کہ میں لائن میں لگا ہوں، اور بھی کئی لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں جو ہے میرا نام پکارا گیا میری ٹرن پہ، میں گیا وہاں پہ اندر،
میں بیٹھا، انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں جواب دے رہا تھا ان کو، لیکن میرے کانوں میں وہ آوازیں نہیں پہنچی کہ میں کیا سوال جواب کیا تھے. تو پھر ایک دم جو ہے ایک آواز آئی کہ آپ جو ہے ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی بہتر. میں نے کہا میرا کام کیا ہوگا؟ کہ نہیں یہ ہم ابھی فائنل جب سلیکشن کر لیں گے تو پھر ہم آپ کو دوبارہ کال کریں گے. میں چلا گیا. میں نے کہا جی سلام دعا کر کے میں چلا گیا. اب پھر جو ہے وہ مجھے نہیں یاد، کوئی 1.5-2 مہینے گزر گئے. مطلب میں بھول جاتا تھا، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا دیا، کس کو کیا بولا. پھر تیسری دفعہ جو ہے نا یہ ہوا کہ میں لائن میں لگا ہوا ہوں اور لوگ جو ہے نا ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، وہ خوشی خوشی باہر نکل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا سلسلہ ہے؟ مجھے پکارا گیا، میں گیا، جو ہے نا مجھے مبارکباد دی گئی. تو میں نے کہا کہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ انہوں نے ہار پہنایا. میں نے کہا کہ مجھے میرا کام تو بتا دیجئے. کہہ لیں کہ آپ کو آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے جو حاجات کی فائل ہے وہ آپ اوپر پہنچائیں. اب یہ تمام چیزیں میرے لیے تو بڑی اچنبھے والی تھیں کہ اوپر کہاں پہنچاؤں میں. میں نے کہا اوپر کہاں پہنچاؤں گا؟ مجھے تو نہیں معلوم کون اوپر ہے. کہہ لیں وہ سب آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی شخصیت آپ کے کوئی بھی شخص اللہ کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہے تو وہ جو ہے آپ نے اوپر فائل جو ہے نا اوپر پہنچا دینی ہے. اب یہ سلسلہ مجھے تو میں بالکل اس میں نابلد تھا. میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر میری سمجھ میں آیا اور پھر میں نے یہ اس پورے میکانزم کو سمجھنا شروع کیا کہ ایکچولی جو میں کچھ حضرات کی جو کتابیں میں پڑھتا تھا اس کو، تو یہ اس ایک سرکل چل رہا ہے. تو وہ میں نے پھر میرا خیال میں 4-5 لوگوں کی درخواست جو ہے نا میں اوپر لے کے گیا. وہ جگہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جگہ ہے مسجد نبوی میں دربار لگتا ہے. لوگ ہنسیں گے لیکن جو لوگ جانتے ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تو مسجد نبوی میں بدھ یعنی کہ جمعرات کی رات کو، یعنی کہ بدھ کا یا بدھ کی جو کیا ہوتی ہے، مغرب ختم ہوتی ہے، عشاء ختم ہوتی ہے. بدھ کی عشاء ختم ہوتی ہے تو جمعرات کی رات لگ جاتی ہے. تو اس رات کو میرا جو ذاتی جو ہے نا وہ تجربہ ہے، اس رات کو جو ہے نا چیزیں جو ہے نا مسجد نبوی میں پیش ہوتی ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں. جب میں جانتا ہوں تو بہت اللہ والے جو ہے نا اس معاشرے میں ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں. تو وہ جو ہے میں نے شاید 3-4 لوگوں کی جو ہے نا درخواست جو ہے نا اوپر میں نے پہنچائی. وہ ایک دربار ہے جو میں نے دیکھا، اور اس دربار میں میری جو رسائی تھی وہ ایک حد تک تھی. اس کے بعد جو ہے میری رسائی نہیں تھی. مجھے جو ہے میں جو بھی درخواست تھی وہ آگے جو ہے نا وہ دے دیتا تھا اور پھر میں دیکھتا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو وہ آگے پھر وہ کسی اور کو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک تھا، اور فائنلی جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ پہنچا دی جاتی تھی. لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ثابت ہوا. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے جو ہے لوگ مطلب
صحیح پوزیشن دیتے نہیں ہیں، اور پھر وہ جو ہے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، یہ ہوا، یہ مسئلہ. تو وہ 4 5 دفعہ یا 3 4 دفعہ جو ہے نا میں نے اس طرح سے کیا ہے. لیکن میرے لیے، کیونکہ میری دوسری ایکٹیویٹیز میری بہت تھیں کہ میں صبح اٹھ کے مجھے آفس جانا ہے، مجھے دوسرے کام ہوتے تھے. تو یہ میں کام میرے لیے جو ہے نا مسئلہ تھا. تو اس وجہ سے اس کام کو میں کنٹینیو نہیں کر پایا. میں نے آ، وہاں پہ پھر جو تھے میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، میں یہ کر نہیں پا رہا. تو انہوں نے کہا کہ اوکے، ہم آپ کو ایک دوسری جو ہے نا وہ دے دیں گے ذمہ داری. میں نے کہا کہ وہ بہتر ہوگا میرے لیے. تو پھر انہوں نے جو ہے، کیا ہوا کہ جو بھی وہاں پہ میٹنگ وغیرہ ہوئی مجھے نہیں معلوم. تو مجھے جو ہے بتایا گیا کہ آپ کی جو ہے نئی ذمہ داری جو ہے نا آپ کو دی گئی ہے. میں نے کہا کہ وہ نئی ذمہ داری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا جب آپ رات کو جو ہے بیٹھیں تو آپ نے جو ہے مسجد نبوی میں روزانہ جو ہے صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہے. میں نے کہا یہ میں کر لوں گا. اور یہ کام ابھی تک چل رہا ہے کہ پہلے جو ہے نا مجھے مسجد نبوی کی فلاں جگہ کی ڈیوٹی تھی. اور میں یہ بتا دوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں وہاں پہ، ہزاروں لوگ ہیں. مسجد نبوی وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، بس یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. تو وہ اتنی وسیع ہے کہ ہزاروں جو ہے نا، لاکھوں لوگ جو ہے نا اس کی صفائی پہ جو ہے نا مامور ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اسی میں سے جو ہے نا مجھے بھی سلیکٹ کیا گیا تھا. اور میری ڈیوٹی مطلب کبھی واش روم میں لگائی گئی، کبھی آ، وہ کیا ہوتا ہے فرش دھونے پہ لگائی گئی، کبھی وہاں پہ جھاڑو دینے پہ لگائی گئی، ان کی جو دیواریں ہیں اور یہ اس کی صفائی پہ لگائی گئی. اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. اب فائنلی جو ہے مجھے جو ہے میری جو ڈیوٹی ہے، میری طبیعت خرابی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ہم ایک پرٹیکولر ڈیوٹی دے دیتے ہیں کہ روزہ رسول کی جو جالیاں ہیں جب بھی آپ بیٹھیں گے تو آپ نے جو ہے نا یہاں پہ آنا ہے اور روزہ رسول کی جالیوں کو صاف کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے وہ پڑھتے رہیے. تو اب بھی میں جو ہے رات کو جب بھی میری طبیعت بہتر ہوتی ہے میں بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ جو ہے مجھے فوراً ہی جو ہے آ، میں وہاں پہ مجھے بلا لیا جاتا ہے. میرے ہاتھ میں جو ہے باقاعدہ بڑا خوشبودار جو ہے وہ کپڑا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کپڑا کس ٹائپ کا ہوتا ہے، بڑا ہی خوشبودار ہوتا ہے، نرم وہ ہوتا ہے. تو وہ پھر میں جو ہے وہاں پہ جاتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں، پوری جو ہے نا رات کو جو ہے نا وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے مسجد نبوی میں جو ہے نا وہ. تو حضرات لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ نسل ہے، یہ وہ نسل ہے، یہ فلاں کنٹری کا نہیں. سب جو ہے نا وہ اپنے کاموں سے لگے ہوئے ہیں. اور میرا اب جو ہے اس عمر میں یہ کام ہے کہ میں جو ہے روزہ رسول کی جو ہے جالیاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی جالیاں جو ہے میں صاف کرتا ہوں. اور پھر میں وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا اکثر جو ہے نوافل میں پڑھتا ہوں. اور پھر میں مطلب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھ کے میں اٹھ جاتا ہوں. بڑا خوبصورت ہی ہے وہ ایک جرنی ہے جو مسلسل چل رہا ہے پچھلے 15 تو نہیں، میرے خیال میں 11 سال سے. کیونکہ 3 4 سال تو اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا. تو یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس سفر کے جو ہے مسافر ہیں.
باقی 90% کے لیے یہ چیز جو ہے نا کہ یار یہ کیا لغو باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے صرف ایک یہ ماننا ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، وہ تو ہے ہی نہیں. اور یہ ہے کیا مطلب الٹی سیدھی جو ہے نا باتیں میں جو ہے نا سنتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، میرے پاس تو کتابیں بہت ہیں، میں پڑھتا ہوں. تو جب آپ نے ایک ذہن بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف تو لے کے گئے ہیں، صحیح ہے، میں کہتا ہوں تشریف نہیں لے کے گئے ہیں، ان کی صرف اور صرف جو ہے بس وہ جگہ تبدیل ہو گئی ہے. میرا یہ ماننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے، میں درود پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے ان کے اوپر ان کو پہنچایا جاتا ہے نا. اگر وہ ان کی حیات نہ ہو تو کیسے پہنچایا جائے گا؟ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات ہر دن کس امتی نے ان پہ درود بھیجا ہے، درود السلام ان پہ بھیجا ہے. یا میں ان کے لیے جو ہے ابھی کچھ عرصے سے میں نے 2 رکعت نماز نفل میں نے پڑھنی شروع کی ہے تہجد کے بعد، تو ان کو بچایا جاتا ہے. خود آپ کا فرمان ہے. تو مطلب جب مثال کے طور پہ میں اگر مر جاتا ہوں تو میرا تو دنیا سے تعلق ختم ہو گیا. میں تو یہی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تو تعلق ختم ہو گیا، مجھ تک کچھ نہیں پہنچ سکتا، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ ذاتی تجربات ہیں. اور میری والدہ کو مرنے کے بعد میری ضرورت پڑی تھی، انہوں نے مجھے پکارا تھا، اور میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. کوئی 12-13 دن کے بعد جو ہے میری والدہ کی بس میں گھبرائی ہوئی قبر کے اندر جو ہے میں گھبرائی ہوئی ان کی صورت دیکھتا تھا، اور وہ صرف مجھے مدد کے لیے پکارتی تھیں. اور میں جو ہے میں پڑھ رہا ہوتا تھا، میں رو رہا ہوتا تھا، پڑھ رہا ہوتا تھا. اور میرے خیال میں 11 یا 12 دن میں جو ہے نا پھر رات کے ہی کسی پہر میں جو ہے نا مطلب بڑی واضح جو ہے نا مجھے آواز آئی کہ وہ یہ آواز تھی کہ اب رونا بند کرو، تم جو چاہتے تھے وہ دے دیا. اور اس کے بعد سے میری والدہ بڑی، میں نے ان کو قبر میں کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ بڑی مطمئن حالت میں جو ہے نا وہ ظاہر جسم تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کی جو روح ہے وہ بہت مطمئن ہے. تو یہ چیز ہے. اگر ہم پہلے سے ہی کہہ لیتے ہیں کہ یہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، اور بھائی جب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ مر گیا، ختم ہو گیا، میرا رشتہ مطلب تعلق ہی ختم ہو گیا، کیسے تعلق ختم ہو گیا؟ آپ جائیں قبرستان، جائیں ان کے ان کو پڑھیں، ہر وقت پڑھیں. تو سمجھ کی بات ہے، میری تو یہ سمجھ ہے. اور میرا کیونکہ جو چیز ہم کو بتائی گئی ہے، یہ ساری کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی 10 گنا جو ہے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ پڑھنے کے بعد یہی ہے کہ آپ جائیں، بلکہ وہاں پہ قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبر پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں. اور اگر جیسے میرے لیے تھوڑا سا موو کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، تو میں گھر سے جو ہے نا دعا کرتا ہوں اب جو ہے. تو یقین رکھیں. ٹھیک ہے، چلیے بہت کچھ کہہ لیا، تو اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ، السلام علیکم.